السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ تاریخ اسلام میں سے قریش مکہ کی مخالفت۔ قریش مکہ کی مخالفت کے جو اسباب ہیں، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو پھر کیا کیا مخالفتیں ہوئیں اور کیا کیا مشکلات اور کیا کیا مصائب ان کو برداشت کرنے پڑے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قریش مکہ کی مخالفت کے اسباب۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ تاریخ اسلام ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور بغیر مشقت کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کو دعوت اسلام کا پیغام دیا، اور خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت موجود تھے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو کوئی اختیار قوت نہیں رکھتے، اور اصل اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نہیں کر سکتے، ان کا یہ تو بت ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو آپ دھوپ پہ رکھ دو تو یہ پڑے رہیں گے، یہ اتنی ان میں نہیں ہوتی کہ یہ چھاؤں پہ آ جائے۔ تو آپ نے اللہ کو واحد بتاتے ہوئے اور اللہ کو ماننے کا حکم جب دیا کہ اللہ کو مانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات جو کفار کو ناگوار گزری تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ اور جب حملہ کیا تو حضرت حارث بن ابی حالہ، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر ابی حالہ کے بیٹے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور کفار کی تلواروں کی زد میں آ گئے اور فوراً ہی شہید ہو گئے، اور اسلام کی راہ میں یہ پہلی جانی قربانی تھی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے نے دی۔ اور اس واقعہ کے بعد خانہ کعبہ شریف میں مسلمانوں کا نماز پڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور اسلام کی دعوت دی جائے، تو آپ نے دارالارقم کو منتخب فرمایا۔ دارالارقم ایسی جگہ پر موجود تھا کہ جہاں پر چوراہا تھا، یعنی کہ 4 رستے گزرتے تھے، چوک میں موجود تھا، تو آپ نے اس گھر کو منتخب فرمایا تاکہ آنے جانے والے جو بھی قافلے آئیں گے بیت اللہ شریف میں، ان سب کو دعوت اسلام دے سکیں اور اسلام کی روشنی کو ہر جگہ پھیلایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت اسلام دیتے تو جو تسلیم، جن کا دل جو تھا مسلمان تھا، جو اندر سے ہدایت کے نور کے طالب تھے، وہ اسلام لے آتے، اور دن بدن اسلام جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا اور اسلام جو تھا وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ جب قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ اسلام تو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، ہر جگہ اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ انہوں نے مختلف طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الزام دیے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی کہے کہ اس پہ جادو کسی کا اثر کر گیا ہے، کوئی کہے کہ یہ خود جادوگر ہے۔ تو ایک مہم بنائی گئی، 25 سردار جو تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اب ان کو کیسے ختم کریں۔ تو ایک گروپ بنایا گیا جو ہر وقت آپ کا تعقب کرتا تھا۔ کبھی آپ کو مرتد کا لقب دیا جاتا کہ یہ تو مرتد ہو گئے ہیں، کہ آبائی دین کو ترک کر کے تو صحابی بن گئے ہیں، کوئی کہے بے دین ہو گئے ہیں، ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے۔ کوئی کہے یہ شاعر ہے، کوئی کہے کہ کوئی شخص ہے الرحمن،
وہ آپ کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو آگے جادو سکھا رہے ہیں یا انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی جادوگر ہے وہ اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے، امن کی دعوت تو نہیں نہ دیتا جادوگر، جیسا بھی جادوگر ہو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے لقاب سے نوازا گیا، اور کوئی کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین پھیلاتے تو آپ کی فصیح و بلیغ آواز اتنی ہوتی کہ لوگوں کے ضمیر جو تھے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے تھے وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیتے تھے، اور یہ جو کفار تھے ان کے سارے پروپوگنڈے جو تھے وہ ضائع ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے تکلیف دینا شروع کر دی، ایذا رسائی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذائیں پہنچاتے، اور جسمانی ایذائیں پہنچانے سے بھی باز نہ آئے۔ ایک مرتبہ ایک کافر نے کیا کیا کہ چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال کر بل ڈالنے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، دیکھ کر تلملا اٹھے اور پکارا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ ایک ہے؟ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت چھوڑ دیا اور خانہ کعبہ سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے تو کفار نے اونٹ کی اوج لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی۔ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ الغرض دعوت حق کو دبانے کے لیے غنڈہ گردی کا ہتھیار کھلا استعمال کیا گیا، لیکن آپ کا راستہ نہ روک سکے، حق کا راستہ نہ روک سکے۔ مظالم کی انتہا کر دی قریش نے کہ تمام چھپے ہتھیار جو تھے وہ ان کے بیکار جا رہے تھے۔ دن بدن اسلام جو تھا وہ پھیل رہا تھا۔ سلیم الفطرت انسان جادوگر جادو حق جو حق کا جادو تھا اس سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ تو کافروں نے جب دیکھا کہ ہر کوئی اسلام کو ویلیو دے رہا ہے، اسلام اپنا رہا ہے، تو حضرت بلال اور حضرت صہیب رومی کو عین دوپہر کے وقت ان پر مصائب کے، ان پر ظلمات کی حد کر دی کہ عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر گرم پتھر رکھ دیے گئے، اور حضرت حباب کو گرم دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور وہ وہاں پر بھی احد احد پکارتے رہتے۔ حضرت عمار بن یاسر کو تختہ مشق بننے والوں میں بھی شامل کر لیا کہ حضرت عثمان غنی نے جب اسلام قبول فرمایا تو ان کے چچا ان کو رسی سے باندھ کر خوب پیٹا۔ حضرت زبیر کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دیا کرتا تھا۔ مسلمان صحابیات میں سے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھیں اور ان کے والد حضرت یاسر تھے۔ حضرت یاسر حضرت عمار بن یاسر کے بیٹے اور حضرت سمیہ کے بیٹے، ان دونوں کے بیٹے جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلسل ستائے گئے، اور بہت مسلمان خواتین کو بھی بہت زیادہ تکلیف دی گئی۔ زنیرہ کو حضرت زنیرہ جو تھیں ان کو ابو جہل اتنا مارتا ہوتا تھا کہ آنکھیں ان کی ضائع ہو گئی، اور حضرت ابو عمر جو ہیں اپنے اسلام لانے سے پہلے وہ حضرت لبنہ کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابو فقیہ، ان کو بھی بہت ستایا گیا کہ وہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، اور صفوان بن امیہ جو تھے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا کرتا تھا وہ صفوان، کیونکہ وہ اموی تھا اور ہمارے نبی پاک ہاشمی، تو یہ اموی اور ہاشمیوں کی بھی بہت بڑی چپلش تھی۔ گرم ریت پر لٹاتے ان کو، اور یہ معمولی بات تھی، گرم ریت پر لٹانا تو ایک عام بات۔ ایک مرتبہ
آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر لڑکوں کو تھما دی کہ جاؤ مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹو۔ ایک مرتبہ آپ کے سینے پر اتنا بوجھل پتھر رکھا گیا کہ آپ کی زبان نکل پڑی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے مصائب سے بچ کر پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہوئے ہیں تو کیا مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر جو ہمارا نبی ہمارے لیے لے کر آیا ہے، اور اس دین پر جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا۔ اور اس کے بعد جو قریش مکہ کے اسباب ہے، کس وجہ سے وہ مخالفت کرتے تھے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی کا پیارا پیارا امتی بنا دے اور اسلام اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔